حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے ایک بار حضرت اسرائیل ملک الموت علیہ السلام سے کیا کہا؟ آپ کی دوستی تھی کہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے؟ کہا ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ جب مجھے وفات دینے سے پہلے ایسا کرنا، میرے پاس اپنا قاصد پیغام دینے والا پہلے بھیج دینا، یعنی موت کا وقت آنے سے پہلے کوئی میسج دے دینا، کوئی قاصد بھیج دینا۔ چنانچہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے میری وفات سے قبل قاصد بھیجنے کا کہا تھا۔ ملک الموت نے کیا کہا سنو، کہتے سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ، اے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، موت سے پہلے انسان کی طرف میرے یہی تو قاصد ہیں، یہی تو پیغام ہیں۔ آج کتنے میرے ایسے بھائی بیٹھے ہیں جن کے اب بال سفید ہونے لگ گئے۔ ارے آ گیا نا سفید بال، اب تیاری کر لو، اب یہ آ گیا موت کا پیغام۔ آنکھیں پہلے بڑا اچھا دیکھتی تھیں، اب آنکھوں میں کمزوری آنے لگی ہے، اب چشمے لگنے شروع ہو گئے ہیں، اب قریب سے پڑھنا مشکل ہو گیا، تھوڑا پیپر کو دور کرنا پڑتا ہے۔ یہ پیغام ہے، یہ قاصد ہے، یہ میسج ہے کہ اب چلنے کی باری ہے، اب جانے کی تیاری کر لو۔ کمر میں جھکاؤ، اعضاء میں کمزوری۔ آج روزے رکھنا چاہتے ہیں مگر اتنی بیماریاں ہیں کہ روزے رکھ نہیں پاتے۔ تراویح پڑھنا چاہتے ہیں مگر پیروں میں جان ہی نہیں کہ تراویح پڑھ سکے۔ آج دین کے کام کے لیے دل بھی چاہتا ہے مگر طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر لیا۔ تو اے نوجوانوں، جن کو اللہ نے جوانی دی ہے، جن کے پاس صحت کی طاقت ہے، ارے اس صحت کو غنیمت جان کر آج عبادت کر لو، آج اللہ کی فرما برداری والے کام کر لو۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی، تو آپ کے سارے اعضاء جو تھے نا وہ فٹ تھے، آنکھیں بھی ٹھیک تھیں، دانت بھی صحیح تھے، ہاتھ پیر بھی سلامت۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنی بڑی عمر ہو گئی، آپ بالکل جوان جیسے دکھتے ہیں، کیا جواب دیا؟ سنو میرے نوجوانوں سنو، کہتے میں نے جوانی میں اپنے ہاتھ پیر اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا، اللہ نے میرے یہ ہاتھ پیر بڑھاپے میں ضائع نہیں کیے۔ آج شب برات جن محروموں کو نہیں بخشا جائے گا نا، اس میں شراب کا عادی اور بدکاری کا عادی بھی ہے، اسے نہیں بخشا جائے گا۔ یہ جو بات کی نا ملک الموت نے کہ بیماری کمزوری، آج کمزوری بھی آتی ہے تو بیمار موت کو یاد نہیں کرتا، کہتا نہیں تھوڑا ہی بیمار ہوں۔ ارے یہ بیماری تمہارے لیے پیغام لائی ہے کہ کتنے بیمار دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو جب بھی بیمار ہو تو بندہ موت کو یاد کرے، اپنی حیثیت پتہ چل جاتی ہے۔ اچھا خاصا ہٹا کٹا انسان بخار ہو تو بستر سے اٹھ نہیں پاتا ہے، آرڈر چلانے والا بندہ بالکل مفلوج ہو جاتا ہے، اپنی حیثیت پتہ چل جاتی ہے کہ یار پیٹ خراب ہوا، ایک دن میرا پیٹ خراب ہوا، پیروں میں جان ہی نہیں رہی۔ تو تمہاری حیثیت کیا ہے یہ تمہیں بیماری بتا کر جا رہی ہے؟ اگر پھر بھی انسان ٹھیک ہوتے ہی اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہوتے ہی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ٹھیک ہوتے ہی جناب پھر رب کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ ارے یہ سارے پیغام ہیں تمہارے لیے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اور تمہیں کہاں جانا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور ان سے فرماتا ہے دیکھو یہ عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے، سنو۔ اللہ فرشتے بھیجتا ہے بیمار کے پاس کہ وہ عیادت کرنے والوں کو کہتا کیا ہے، یہ امتحان ہے، یہ ٹیسٹ ہے۔ اگر وہ مریض اپنی عیادت کے لیے آنے والوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، یعنی شکر ادا کرے، تو فرشتے اس کی بات اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، حالانکہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کر دوں، اور اگر اسے شفا دوں تو اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے بدل دوں اور اس کے گناہ مٹا دوں۔ یہ جو پسینہ ہے نا، یہ ہمارا انٹرنل کولنگ سسٹم ہے، گرمی بڑھتی ہے، پسینہ نکلتا ہے، ہماری جلد کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے جس کی مجھے اور آپ کو قدر نہیں ہے۔ پسینے کو برا بھلا لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پسینے نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ پسینہ نہ آئے تو پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک بندہ کے بارے میں پڑھا میں نے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بنتے، بتایا کہ اگر آنکھوں میں آنسو نہ ہونا تو یہ پتلیاں جو ہیں یہ جم جائیں گی،
یہ ہماری پوری آنکھوں کا نظام یہ جو لکویڈیٹی اندر ہے اس کے تحت چلتا ہے. ہر گھنٹے بعد اس بندے کو آئی ڈراپس ڈالنے پڑتے ہیں تاکہ آنکھیں تر رہیں, پلکیں چھپکاتا رہے, ورنہ یہ آنکھیں پتھر جیسی ہو جائیں گی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں, ارے ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. شکر کیا ادا کریں گے, مگر انسان پھر بھی ناشکرا ہے. تھوڑی تکلیف آ جائے اللہ کی بارگاہ میں واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے. کی چلی ہے, آخرت کی تیاری کی چلی ہے. آج ہم نے رب کی رحمت کو پکارنا ہے. یقین کرو ایسا مالک ہے دنیا میں جو ہے نا, کوئی کسی کو ایک بار ستائے, 2 بار بات نہ مانے, 4 بار بات نہ مانے, بندہ پھر اس سے بات نہیں کرتا. اللہ کی رحمت کیسی ہے. ایک دنیا والے ہیں, ایک میرا کریم مولا ہے. 70 سال اس کی نافرمانی کرتے رہو, 70 سال تک اس کی نہ مانو, اس کی بارگاہ میں جرم کرتے رہو, ایک بار سچی توبہ کر لو, ایک بار اس کو راضی کر لو. کیوں اس کی رحمت سے دور بھاگتے ہو؟ ایسا کریم ہے میرا مولا, وہ ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے. اس کی رحمت پکار رہی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. ارے اس کی رحمت تو آوازیں لگا رہی ہے, آ جاؤ آج اپنے مولا سے سچی دوستی کر لو. بہت گناہ کر لیے, بڑی نافرمانیاں کر لی, چھپ کر گناہ کیے کہ میرا بھائی نہ دیکھ لے, ارے میرے والد نہ دیکھ لے, اندھیرا کر دو اندھیرا, ارے دروازہ بند کر دو, ارے نہیں اس کو نہیں پتا چلنا چاہیے. اگر کوئی آتا ہے تو بندہ گناہ کا کام بند کر دیتا ہے کہ اس کو پتا نہ چل جائے. ارے دنیا والوں سے ڈرتے ہو, وہ مولا دیکھ رہا ہے, اس سے کیوں ڈر نہیں لگتا, اس سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں نا, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے, وہ خبردار ہے. آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں آپ کو آپ کے رحیم مولا کی طرف بلا رہا ہوں. آؤ اس کی رحمت کے کرم میں, اس کی رحمت کی چادر میں, اس کے دامن کرم میں چھپ جاؤ اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو. آج معافی مانگنے کی رات ہے, آج اللہ کی رحمت کو پکارنے کی رات ہے. کہ اللہ فضل کر دے آج کی رات, آج ہماری مغفرت کر دے, سچی توبہ عطا کر دے. آ جاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج مانگنے کی رات ہے, آج سر جھکانے کی رات ہے. اللہ, ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے, آسمان دنیا سے یہ ندا دی جا رہی ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی توبہ کرنے والا, ہے کوئی مغفرت کا سوالی. لبیک لبیک یا اللہ, تیری رحمت کے سوالی جمع ہے, مغفرت کے لیے بھکاری جمع ہے. ہماری جولی میں آج مغفرت کی خیرات ڈال دے. ہم سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی مولا, ہماری قبر میں آگ بھڑکا دی گئی, کدھر جائیں گے؟ اے اللہ, کوئی امتحان نہیں دے سہ سکتے مولا, بلا حساب بے پوچھے. ہم گناہگار تھوڑے ہیں آج تو. حدیث میں پڑھا ہے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق بخشے جائیں گے. ہم تو تھوڑے سے, کرم کر آج جتنے بیٹھے سب کو بخش دے مولا. ہم سب کا نام لکھ دے, ہمارے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے, ہمارے گھر والوں کا نام بھی لکھ دے. گناہ کر کے گندا کر دیا. ہمیں تو یہ بھی شرم آ رہی ہے کہ ہمارا نامہ اعمال تیرے دربار میں پیش ہوا ہے, سارا کالا گندا, بے حیائیاں. اللہ, کچھ بھی نہیں اس میں, کچھ بھی. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دیکھو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی 100 رحمتیں ہیں, اس نے ایک رحمت اہل دنیا کی طرف اتاری
تو وہ انہیں ان کی موت تک کافی ہو گئی ہے۔ اللہ عز و جل اس رحمت کو قیامت تک روکے رکھے گا، پھر قیامت کے دن اسے 99 رحمتوں میں ملا کر اپنے اولیاء کرام اور اطاعت گزاروں کے لیے 100 رحمتیں مکمل فرمائے گا۔ یہ آج جو ماں بچے سے محبت کرتی ہے، آج جو جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں نا، یہ اللہ کی وہ ایک رحمت ہے جس کا ہم ثمرہ دیکھتے ہیں۔ ذرا سوچو جب میرے رب کی 99 رحمتیں قیامت کے دن ہوں گی، کیسا کرم ہوگا۔ ہم کیوں نہ اس رحمان سے دوستی کر لیں، ہم کیوں نہ اس کی فرما برداری کریں، ہم کیوں نہ اسے ناراض کرنے والے کاموں سے توبہ کر لیں۔